ناظرین، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایران کا دورہ مکمل کیا ہے اور اس دورے میں ان کا مشن امپاسبل کیا تھا؟ ٹرمپ نے خود فون کر کے آخر کیا درخواست کی تھی؟ ایک اور بڑی خبر وہ یہ کہ اسرائیل نے شام پر بمباری کی ٹھیک چند دن بعد امریکہ نے شام کو دہشت گردی کی فہرست سے بھی نکال دیا۔ یہ کتنی بڑی تبدیلی ہے! 47 سال بعد امریکہ نے آخر یہ فیصلہ کیا تو کیوں کیا ہے؟ جنگ، امن اور کشیدگی کے بیچ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ ایران ڈیفینیٹلی بہت اہمیت اختیار کر گیا۔ اس دورے پر پوری دنیا کی نظریں ہیں کیونکہ یہ صرف اور صرف ایک دورہ نہیں ہے، روٹین کا وزٹ نہیں ہے، بلکہ مشرق وسطیٰ کو جنگ سے بچانے کی آخری کوشش بھی ہو سکتی ہے۔ رائٹرز کی خبر ہے کہ تہران روانگی سے قبل خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو فون کیا، بلکہ یہ خبر ہم اپنے پروگرام میں ایک روز پہلے دے بھی چکے ہیں۔ ہمارے پینلسٹ احتشام الحق صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ یہ رابطہ ہوا ہے۔ ٹرمپ کی اس رابطے میں بنیادی درخواست تھی تو تھی کیا؟ وہ یہی تھی کہ فیلڈ مارشل اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کریں اور ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر وہ لے کر آئیں۔ تہران میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان، سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے محسن رضائی، اسپیکر غالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سے عام ملاقاتیں کی ہیں۔ ISPR کے مطابق پاکستان کی کوشش ہے کہ کسی طرح جنگ بندی ہو اور آبنہ ہرمز کو دوبارہ کھولا جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا فیلڈ مارشل کا دورہ تہران امریکہ اور ایران کے درمیان جو تباہ کن جنگ جاری ہے، لفظی بھی بمباری بھی، اس کو روک پائے گا یا نہیں روک پائے گا؟ دونوں فریق اب کس بات پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہیں اور کس بات پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اور دونوں کیا واپس وہ جو اسلام آباد ایکارڈ ہے، MOU ہے 14 نکات کا، اس پر واپس جانے کے لیے گئے ہیں؟ کب سے عمل ہوگا؟ اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ یہاں سے کون وہاں جائے گا؟ کیا نقوی صاحب دوبارہ جائیں گے یا وہاں سے باقر غالیباف اور عراقچی صاحب آئیں گے؟ کیا ہو رہا ہے؟ اس کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے۔ مجھے احتشام الحق صاحب جوائن کر رہے ہیں، سابق سفارتکار جمیل احمد خان صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا، تھینک یو۔ میں کوئکلی ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ آپ کی طرف آؤں اور اس کا جو تجزیاتی پہلو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کروں، احتشام صاحب ظاہر ہے کیونکہ خبروں پر کان رکھتے ہیں تو ان کے پاس لیٹسٹ کیا ہے ذرا جاننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ احتشام صاحب، یہ کیا نیا ہوا ہے، پھر کیا اچیو کر سکے ہیں اس تہران وزٹ سے ہم، اور کیا میسیجنگ ہوئی ہے ایگزیکٹلی؟ دیکھیں عبید، پہلے تو میرا خیال ہے مبارکباد آپ کے پروگرام کو، ہمارے پروگرام کو ملنی چاہیے اور بول کو ملنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہمارے پروگرام میں نے خبر بریک کی تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بات کی ہے۔ آج رائٹر کی خبر ہے جو سارے اخبارات کی لیڈ بنی ہے، تو میرا خیال ہے یہ بول کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ میں نے کہا یہ بھی شیئر کرنا بڑا ضروری ہے، ٹھیک۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے عبید کہ یہ فیلڈ مارشل صاحب کا چوتھا دورہ تھا اور آپ نے دیکھا جس طرح رپورٹ ہوا ہے کہ انہوں نے پریزیڈنٹ سے بھی ملاقات کی، وزیر داخلہ سے بھی، اسپیکر سے بھی، فارن منسٹر سے بھی، اور سب سے اہم ملاقات ان کی ہوئی ہے اپنا محسن رضائی صاحب سے، جو سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل نہیں بنی ہے، اس کے سربراہ۔ سب سے زیادہ طویل ان کی ملاقات ان کے ساتھ ہوئی ہے۔ میری اطلاع کے مطابق سپریم لیڈر سے بھی ملاقات جو ہے نا وہ بھی ایک توقع تھی، لیکن پھر وہاں جا کے ان کو بتایا گیا کہ جی یہ کیونکہ ایک بڑا سیکرٹ جگہ پہ ان کو رکھا گیا اور امریکی اور اسرائیلی جو ہے نا وہ انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو مانیٹر کر رہی ہیں، لہٰذا یہ ذرا ملاقات مشکل ہوگی۔ پہلے کچھ لگ رہا تھا کہ یہ ملاقات ہو جائے گی۔ اچھا، اب اس میں دو چیزیں ہوئی ہیں جو خبر کے لحاظ سے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ ایک بڑی مثبت پیش رفت ہوئی ہے، اور دوسرا لفظ یوز کیا گیا کہ سفارتی راستہ مکمل طور پہ بند نہیں ہوا۔ اب وہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پیغام لے کے گئے ہیں عبید، وہ پیغام کیا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں، یہ باقی باتیں ہم طے کریں گے جس طرح روز بات ہوتی ہے، پہلے آبنائے ہرمز کی بات کرتے ہیں۔ اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک ایران کا روٹ ہے، ایک عمان کا روٹ ہے، ایک سینٹرل روٹ ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے، ہم یہ مان لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، یہ آبنائے ہرمز پہ کنٹرول آپ کا رہے گا، لیکن کوئی وائبل میکانزم ضرور بننا چاہیے تاکہ یہ جہاز رانی جو ہے نا یہ چلتی رہے، اور اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کوئی کریٹو فارمولہ بننا چاہیے۔ عمان کے فارن منسٹر بھی وہاں موجود ہیں، کہا جا رہا ہے کہ اس پہ بھی بڑی حد تک کام ہوا ہے۔ دوسرا عبید، جو ایشورنسز دی گئی ہیں ان کی سیکیورٹی کی اور سیاسی قیادت کو ہمارے فیلڈ مارشل کی طرف سے، کہ یہ جو معاملہ دب گیا تھا کہ جو آپ کہہ رہے تھے ہمیں $300 بلین کا ارجانہ دیا جائے، یہ دوبارہ بھی ریوائیو ہو سکتا ہے۔ آپ کی سینکشن بھی ختم ہو سکتی ہیں، آپ کے فروزن ایسٹ بھی جو ہے نا وہ ڈی فریز ہو سکتے ہیں، انفریز ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اب ضروری ہو گیا ہے کہ آبنائے ہرمز پہ آپ مثبت رویہ دکھائیں جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دکھایا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تیار ہیں، ادروائز وہ تو کرشنگ وہ سینکشن کی بات کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ان ساروں کے درمیان میں بیچ میں کیا چیز آتی ہے۔ آخری بات اس میں یہ ہے کہ جو آج آپ نے دیکھا ہوگا عبید کے جو ہارورڈ کینیڈی اسکول کی ایک سروے جو بڑا مشہور ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ $5 بلین کا اس جنگ سے امریکہ کو نقصان ہو رہا ہے، اور $18 بلین کے معاشی فوائد جو ہیں اس سے امریکہ محروم ہو رہا ہے۔
تو اب امید کی جاتی ہے کہ یہ تھوڑی سی جو لچک دکھائی ہے یہ دوبارہ سے فارمولا وہی 14 پوائنٹ کا جس پہ فیلڈ مارشل نے دوبارہ دہرایا کہ 12 پوائنٹ آپ کے مان لیے گئے تھے، آپ آ جائیں میز کے اوپر تو اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو انٹرسٹنگ چیز ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے کیونکہ ہم سفارتکاری کی بات کریں اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر یہ میسج ہے کہ سفارتی راستہ کھلا ہوا ہے، دروازے بند نہیں ہوئے، لیکن عموماً اگر ہم عام روٹین میں دیکھیں نا تو جب دو فریق لڑ رہے ہوں اور مسلسل لڑ رہے ہوں تو جو ثالث ہوتا ہے وہ کافی حد تک کوششیں کرتا ہے، لیکن جب کوئی بھی لچک دکھانے کو تیار نہ ہو تو آپ آؤٹ آف فرسٹریشن جو ہے وہ کہتے ہیں اچھا پھر خود ہی دیکھ لو، یہ میرے بس کے باہر کی بات ہے۔ لیکن یہاں پہ پاکستان نے جس ذمہ داری سے اور مسلسل ناکنگ کی ہے، یعنی جہاں اپرچونٹی ملی دین اینڈ دیئر وہاں پر پینیٹریٹ کیا ہے، اس پہ مبارکباد کے مستحق ہیں یقیناً نہ صرف ہم بلکہ جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں، وزیر اعظم ہیں، وزیر خارجہ ہیں۔ یہ ونڈو آف اپرچونٹی ہم نے کبھی بھی چھوڑی نہیں، بیٹھے رہے تاک میں کہ موقع لگے اور ہم فوراً میسیجنگ کریں۔ تو سفارتکاری نام ہی اسی کا ہے کہ آپ ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ کھلا رکھتے ہیں تاکہ گفت و شنید جاری رہے، اور یہاں تو دونوں ایسے فریق ہیں جو کہ 4 دہائیوں سے زیادہ تک جن کی آنکھوں میں خون تھا، جب ان کو آمنے سامنے بیٹھا دیا گیا، اسلام آباد ریکارڈ کر دیا گیا، جس کا کہ بار بار حوالہ دیا جا رہا ہے جناب طالباف صاحب کے طرف سے بھی، محسن رضائی صاحب کے طرف سے بھی اور ان کے پاسداران کے طرف سے بھی، انہی 14 پوائنٹ جو اسلام آباد ریکارڈ ہے اسی کے ارد گرد ساری سفارتکاری گھوم رہی ہے، اور یہ سفارتکاری کا ہی نتیجہ ہے کہ آپ نے دیکھا یہ 14 پوائنٹ جو ابھی احتشام صاحب نے بھی ذکر کیا، وہ ظاہر ہے اس میں 14 پوائنٹ میں شامل ہے، اور ایران کہتا ہے کہ جی پہلے بھی تو ہم اسی بات پر راضی تھے، اب بھی ہم اسی بات پر راضی۔ یہ گزشتہ شب پزشکیان صاحب نے یہ بات کی ہے، پریزیڈنٹ صاحب نے، کہ ہم اپنی جو عزت و وقار و تقریم ہے اس کو تو ہم نہیں آنچ آنے دیں گے، لیکن ہمارے اسی پوائنٹس پر جو 14 پوائنٹس ہیں یا جو ایم او یو ہے وہ ہمارے لیے ایک روڈ میپ ہے، اس پہ آپ پہلے عمل کر لیں جو آپ نے لکھ کے دیا ہے۔ اور کیا کہا ہے کہ نمبر 1 اور نمبر 2 پوائنٹ میں یہ ہے کہ آل فرنٹ پہ جنگ بند ہونی چاہیے، 2 میں یہ ہے کہ ایک دوسرے پر زیادہ وہ دھمکیاں نہ دی جائیں، الفاظ ایسے نہ استعمال کیا جو کہ کل بھی بات انہوں نے کی، اور پھر 10ویں پوائنٹ میں یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے کر بھی دیا تھا کہ ویور دے دیا تھا کہ ایرانین آئل اور پیٹرولیم مصنوعات جو ہے اس کو ٹھیک آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اور 11 پوائنٹ پہ انہوں نے یہی دیا تھا کہ یہ فنڈز ریلیز کرنے کا، تو خود انہوں نے کہا تھا اور اس کا طریقہ کار بھی اختیار کیا تھا۔ تو اب فیلڈ مارشل کے وہاں جانے کے بعد یہ دوبارہ اسی بات میں مضبوطی اور مربوطی آئی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک حقائق چند پیش کر دیے جائیں۔ جو فروری کی بات تھی یا مارچ کی اور اپریل کی بات تھی یا ایون جون کی بات تھی، اس کے بعد اب میں فرق بڑا آ گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن اور نزدیک آ رہے ہیں، مہنگائی کے ساتھ بازی زیادہ بڑی ہے، جو پیٹرولیم پر گیلن $7-7.5 کے جو ایل اے میں بک رہا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا اس سے پہلے امریکہ میں، تو ایک پریشر پڑ رہا ہے، ایک پریشر بلٹ اپ ہو رہا ہے، اور پھر ظاہر ہے اس میں ایک ہیجانیت بڑھ رہی ہے امریکن پریزیڈنٹ کی بھی۔ تو آ جاتے ہیں اس بات پر کہ فیلڈ مارشل کا یہ 14 دورہ جو ہے، اس میں بالکل صحیح کہا احتشام صاحب نے کہ محسن رضائی صاحب اس وقت پورے ملک میں، ایران میں ان کی سپریم لیڈر کے بعد وہ ہیں جو کہ فیصلہ کر سکتے ہیں، اور وہ بڑی مضبوط، اور انہوں نے امریکہ کو بتا دیا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اوپر سینکشن لگایا اور آپ نے ہمارا اگر یہ ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ یہ ہے کہ ایک فارمولا، ایک پیٹرن دونوں نے طے کیا، اس سے پیچھے ہٹ گئے، تو کوئی نئی چیز، کوئی نیا ارینجمنٹ تو اس میں احتشام صاحب کرنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پرانے پہ ہی واپس لوٹ جائیں تو بہت ساری چیزیں بہتر ہوتی ہیں۔ ایک لٹرل سیز فائر سے پہلے جو بیانات کا سیز فائر ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یعنی روز واشنگٹن سے ٹروتھ سوشل پر کوئی پوسٹ نہ آئے اور ادھر سے جو ہے وہ یہ نہ کہہ دیا جائے کہ جی ہم بھی تیار ہیں، یا انقلاب اسکوائر پہ کوئی نئے پوسٹرز یا ہورڈنگز نہ لگ جائیں۔ تو یہ میرے خیال میں اس سیز فائر کا پہلا مرحلہ تو شاید یہ بھی ہوگا یا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت کام خراب کرتا ہے۔ دیکھیں عبید، یہ اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں امریکہ میں بھی یہ بڑی بحث ہوتی ہے، ان کے اخبارات میں اگلے دن میں نیو یارک ٹائم کی ایک سٹوری پڑھ رہا تھا، اس پہ بھی یہی بات ہوئی کہ ٹروتھ سوشل پہ جو اتنے بڑے دعوے بڑھ کے مارتے ہیں، اس کے بعد خاموشی سے پھر کچھ اور میسیج دے رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ دیا فیلڈ مارشل کے ذریعے آئے بیٹھ کے معاملات کو حل کرتے ہیں۔ ادھر سے آپ دیکھ لیں کہ جتنی تیزی کے ساتھ بیان ان کی لیڈرشپ دیتی ہے ایران کی، وہ بھی آپ دیکھ لیں ٹھیک نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ امریکی عوام تو پریشان تھی، ایرانی عوام اتنی پریشان نہیں تھی جتنی اب پریشان ہو چکی ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ دیکھ لیں کہ اگر
6 مہینے ہو گئے ہیں, 2 مہینے سے اوپر یہ معاملہ جاتا ہے, تو جو 127 بیرل ڈالر تک گیا تھا تیل, یہ 150 ڈالر بیرل پہ بھی جا سکتا ہے. اس وقت جو آپ دیکھ لیں 95 اور 85 کے درمیان موو کر رہا ہے. تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ طوفان ہے مہنگائی کا, کوموڈٹی پرائسز کا, کھانے پینے کی چیزیں نہیں مل رہی, اور بقول سینٹرل بینک کے گورنر کے 20 لاکھ سے زیادہ ٹاپ کے لوگوں کو ہم فارغ کر چکے ہیں. تو یہ سب لوگ یہ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ محمد حاتمی جو ہے ان کے سابق صدر ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ ایک سنہری موقع انہوں نے ضائع کیا ہے. یہ جو ان کو سب کچھ مل رہا تھا, سینکشن ختم ہو رہی تھی, ان کو جا کے واپس میز پہ جانا چاہیے. تو عبید یہ اب یہ ایک بڑا دباؤ اس وقت بھی ہے, اگرچہ پاسداران انقلاب کسی کی بات نہیں سنتے ہیں, لیکن یہ کہا جا رہا ہے بڑا دباؤ ہے, معاشی دباؤ, جن کے لیے لوگوں کی مشکلات بڑھ رہی ہیں. اب اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کچھ تھوڑا راستہ ہموار ہوا ہے, اور یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, اگر دونوں طرف سے بیان بازی بند کر دی جائے, اور جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سفارتی جس کو کہتے ہیں اس کو موقع دیا جائے سفارتکاری کو, تو میرا خیال ہے اس مسئلے کا حل ونس اینڈ فار آل ضرور تلاش کیا جا سکتا ہے. یقینی طور پر. اچھا, میں لاسٹلی, کیونکہ ظاہر ہے ہم اس میں جب کوشش کرتے ہیں تو ایک نئی ہمارے خلاف سازش چل پڑتی ہے نا, میں اس کا ذکر کیے بغیر پھر اس چنک کو مکمل کرنا نہیں چاہتا. آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں دوبارہ جس طرح کے معاملات اور واقعات ہیں, ڈاکٹر صاحب بنیادی طور پہ ہم ادھر انگیج کرتے ہیں کہ جی اچھا 2 لوگوں میں صلح ہو جائے, لیکن ہمارا پڑوسی کہتا ہے نہیں جی آپ کے گھر میں ہی آگ لگا دوں گا, آپ کہاں دوسری طرف جا کے جو ہے نا وہ آسانیاں اور راستے پیدا کر رہے ہیں. یہ بھی بڑا پریشان کن ہے. اس سے بھی ظاہر ہم نمٹ تو رہے ہیں, لیکن دنیا کی توجہ اس طرف بھی ہونی چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں یہ کیا آئٹم بیٹھا ہوا ہے اور وہ کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ. 2 باتیں یہاں, لیکن اس سے پہلے ایران کے بارے میں بات ہو رہی تھی. جب جنگ شروع ہونے سے پہلے 44% ان کی انفلیشن تھی, اور اب 97% ہو گئی ہے. اب یہ بھی خبر آئی ہے چند لمحے پہلے کہ وہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں پیٹرول پمپ پر, اور انہوں نے بند کر دیا ہے پیٹرول پمپس کو, کیونکہ ان کی ریفائنری کی کیپیسٹی, وہ ایک دوسری بحث میں ہم چلے جائیں گے کہ ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ ساروں کو وہ فیول جو اس وقت استعمال کے لیے ہے قابل ہے وہ اس کو سپلائی کر سکیں, کیونکہ وہ ہمیشہ 6 ملین لیٹر ڈیلی وہ امپورٹ کرتے تھے. حالانکہ وہ اتنا ایکسپورٹ کرتے ہیں, لیکن ریفائننگ کے پیسے آ جاتے ہیں. اس بات پر ہمارا پڑوسی ملک تو میں تو جو آئسولیشن ابھی پہلے ہو گئی ہے, پڑوسی ملک اس کا سوچ نہیں سکتا تھا. میں یہ بتاتا چلوں وطن عزیز کے تمام افراد اور خاص طور پہ نوجوانوں ملت کے لیے کہ جب کسی ملک کا قد کاٹ بڑا ہوتا ہے, جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ پر اگر کوئی ملک دنیا میں پذیرائی حاصل کرتا ہے, تو یہ جو پڑوسی ممالک اور یہ جو فتنہ کریٹ کرتے ہیں باہر سے آ کے, چاہے وہ را ہو یا کوئی اور ٹی ٹی پی ہو, تو وہ آٹومیٹکلی مدھم پڑنا پڑ جاتا ہے, اس لیے کہ پوری دنیا کا پریشر اس پہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اس بات کو اور یہ جو قد کاٹ کو مینٹین کرنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں آگے بڑھنے دیں. جب ہم آگے بڑھیں گے ہمارا یہ پروفائل مینٹین رہے گا, بلکہ بڑھے گا. اور جس طریقے سے ہم فل اسٹیبلائزیشن فورس کے طور پر ابھر کے آئے ہیں, بلکہ نیٹ سیکورٹی پروٹیکشن کے طور پر ابھر کے آ رہے ہیں ہم, تو ایسی صورت میں جو باقی معاملات ہیں وہ از خود حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جتنا پریشر اس وقت پڑ رہا ہے, اپنا ہی امپلوڈ ہو رہا ہے انڈیا میں, اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. بہت انگلیاں اٹھ رہی ہیں, بہت. اس دفعہ اگر بی جے پی جیت جائے گی اگلے الیکشن میں تو بہت بڑی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ معاملات پاکستان کینیٹک لحاظ سے بہت آگے ہے. صرف جو 14 پوائنٹس رہ گئے ہیں ہمارے نیشنل ایکشن پلان کے, اگر اس کو تمام کے تمام اسٹیک ہولڈرز, تمام ڈپارٹمنٹ مل کے جس طرح فوج نے کیا ہے باقی بھی کر لیتے, تو یہ نوبت اتنی نہیں آتی. بہرحال طور پر سنبھل بھی سکتا ہے, ہو سکتا ہے. میں احتشام صاحب اس کو دوبارہ واپس اپنی گفتگو کے ساتھ سمیٹتے ہوئے میں چاہوں گا مختصراً آپ بتا دیں, اب اگلی بار یہاں سے نقوی صاحب جا رہے ہیں, ادھر سے کوئی وفد ادھر آ رہا ہے, یا کس طرح سے اب یہ اس سارے پروسیس کو واپس 14 نکات پہ بحال کرنے کے لیے اگلا اسٹیپ کیا ہے, کوئی اندازہ ہے, کوئی خبر ہے؟ دیکھیں, وہ جو بات کی گئی ہے تو امریکہ نے تو ایک دفعہ پھر بڑے بھرپور طریقے سے کہا ہے کہ پاکستان نیوٹرل بروکر کا کام کر رہا ہے, اور بات چیت جو ہوگی تھرو پاکستان کی ہی ہوگی. آپ نے دیکھا پاکستان کچھ عرصہ پہلے پیچھے ہٹ گیا تھا, پھر عمان اور قطر بھی بیچ میں آئے, کوئی بات نہیں بنی, اب دوبارہ پاکستان کی طرف آئیں. تو یہ جو اعتماد ہم پہ کیا جا رہا ہے, سفارتکاری کے میدان میں ہم نے جو بہت بڑا رول پلے کیا ہے, تو ہمارا دشمن ہمسائے میں بیٹھا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, وہ تو بنائے بیٹھا ہے, اس کو تو بات سمجھ نہیں آ رہی کیا جائے. تو یہ امید کی کرن ہے. اب دیکھنا یہی ہے کہ جو گفتگو فیلڈ مارشل صاحب نے کیا, جو ایشورنسز ان کی طرف سے تھوڑی بہت ان کو ملی ہیں, یہی میسج جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دیا جائے گا, جب بات ہوگی ان کے ساتھ, تو میرا خیال ہے وہاں سے بھی اب کیونکہ حالات اتنے مشکل آ رہے ہیں کہ وہاں تو صحیح بات ہے دیکھنا, ان کا تو اب ہاؤس سے تو فارغ ہو گئے ہیں, سینٹ میں بھی آپ دیکھ لیں ٹائی پڑی ہوئی ہے. خود پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں میری جو ہے نا وہ اپنا مواخذہ ہونا ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے اتنا شدید دباؤ ہے, اب دونوں جو ہے نا وہ بات چیت کی طرف ہائی ٹائم ہے کہ جی بس فیس سیونگ کریں اور واپس جو ہے وہ آ جائیں.
اور بیٹھ کے بات کر لیں اور 14 نکات پڑے میں بس کہہ دیں کہ جی ہم عمل کریں گے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ کب تک کامیابی اس میں ملتی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو فار یور ٹائم. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.